بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 9 کی تقسیمات۔ آج کے سبق کے اندر ہم 9 کی 2 تقسیمات کو دیکھیں گے۔ پہلی تقسیم 9 کے 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 9 حقیقی، نمبر 2 9 اضافی۔ ان کی وجہ حسر یہ ہے کہ 9 دو حال سے خالی نہ ہوگی کہ وہ کبھی جنس بھی بن سکتی ہے یا جنس نہیں بن سکتی، یعنی 9 جنس بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا جنس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر 9 کبھی جنس بن سکے تو اس کو کہتے ہیں 9 اضافی، اور ایسی 9 جو جنس نہ بن سکے ایسی 9 کو 9 حقیقی۔ وجہ حسر کے بعد آئیے ان کی تعریفات و امثلہ کو سمجھتے ہیں۔ 9 حقیقی کی وہی تعریف ہے جو کہ پچھلے سبق کے اندر آپ 9 کی مطلق 9 کی تعریف سمجھ چکے ہیں، یعنی کہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یعنی کہ جو متفقۃ الحقائق کثیر افراد پر جو کلی ما ہوا کے جواب میں محمول ہو، اس کلی کو 9 کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان یہ 9 حقیقی ہے کیونکہ یہ جنس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ کلی، اس لیے ہم انسان کو کہیں گے کہ انسان یہ 9 حقیقی ہے۔ اور 9 اضافی کی تعریف ہے کل ماہیت یقال علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا، کہ 9 اضافی ہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں جنس بولی جائے، تو اس ماہیت کو 9 اضافی کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم نے انسان کو فرس کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا، یعنی الفرس الانسان والفرس ما ہما، تو جواب آیا حیوان۔ تو انسان یہ 9 اضافی ہے کیونکہ اس ماہیت کو ہم نے دوسری ماہیت یعنی فرس کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو جواب میں جنس آئی، حیوان یہ جنس ہے، اس لیے انسان کو 9 اضافی کہیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم نے حیوان کو شجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا، یعنی الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب ہے جسم نامن۔ تو جسم نامی یہ جنس ہے جو حیوان اور شجر کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا تو ان کے اوپر محمول ہوا، لہٰذا حیوان یہ ایک ماہیت ہے۔ اس ماہیت کو ہم نے دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا تو جواب میں جنس آیا، لہٰذا حیوان کو ہم کہیں گے کہ یہ 9 اضافی ہے۔ یہ آ گئی 9 حقیقی کی اور 9 اضافی کی تعریفات و امثلہ۔ اب ایک خارجی بات سمجھتے ہیں کہ 9 حقیقی میں اور 9 اضافی میں کیا فرق ہے اور ان میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو 9 حقیقی اور 9 اضافی کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی 9 حقیقی یہ خاص ہے اور 9 اضافی یہ عام ہے۔ اور عام اور خاص کا قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جہاں عام پایا جائے وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہاں خاص بھی پایا جائے، لہذا جہاں 9 حقیقی پائی جائے گی وہاں 9 اضافی ضرور پائی جائے گی، لیکن جہاں 9 اضافی پائی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہاں 9 حقیقی بھی پائی جائے۔ جیسے مثلا 9 اضافی بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے 9 اضافی کے اندر پہلی مثال یہ سمجھی ہے، انسان 9 اضافی ہے، اور حیوان یہ 9 اضافی تو ہے جیسا کہ 9 اضافی کی دوسری مثال آپ نے دیکھی، لیکن یہ 9 حقیقی نہیں ہے، کیونکہ 9 حقیقی کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو، جبکہ حیوان یہ کثیر افراد پر محمول تو ہوتا ہے لیکن جن افراد پر محمول ہوتا ہے ان کی حقیقت ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، کیونکہ حیوان کا حمل ہوتا ہے انسان، فرس، بکر، غنم پر، اور ان سب کی حقیقت مختلف ہے۔ یہ تھی 9 کی پہلی تقسیم۔ اب آئیے 9 کی دوسری تقسیم سمجھتے ہیں۔ 9 کی دوسری تقسیم ہے باعتبار ترتیب کے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے 9 کے 4 قسم ہیں۔ نمبر 1 9 عالی، نمبر 2 9 سافل، نمبر 3 9 متوسط
اور نمبر 4 نو مفرد۔ وجہ حصر سمجھنے سے پہلے آپ سلسلہ انواع کو سمجھ لیں، پھر آپ کو وجہ حصر اور ان کی مثالیں اور تعریفوں کو منطبق کرنا مثالوں کے اوپر آسان ہو جائے گا۔ سلسلہ انواع یہ ہے کہ سلسلہ انواع میں سب سے اوپر جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے نیچے جسم نامی ہے، اور جسم نامی کے نیچے حیوان ہے، اور حیوان کے نیچے انسان ہے۔ تو جسم مطلق، جسم نامی، حیوان اور انسان، یہ سلسلہ انواع کہلاتا ہے۔ تو اب اس سلسلے کے اندر ترتیب ہے۔ بعض انواع وہ ہیں جو سب سے اوپر ہیں، ان کو نوع عالی کہا جاتا ہے۔ بعض نوع وہ ہے جو سب سے نیچے ہے، اس کو نوع سافل کہا جاتا ہے۔ بعض نوع وہ ہے جو درمیان میں ہے، یعنی اس کے اوپر بھی نوع ہے، نیچے بھی نوع ہے، اس کو نوع متوسط کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور نوع کا قسم ہے، اس کو نوع مفرد کہتے ہیں، یعنی جس کے نہ اوپر کوئی نوع ہوتی ہے اور نہ ہی نیچے کوئی نوع ہوتی ہے۔ اب وجہ حصر سمجھیں آپ۔ وجہ حصر یہ ہے کہ نوع 4 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اس کے نیچے نوع ہوگی اور اوپر کوئی نوع نہیں ہوگی، جیسا کہ جسم مطلق، اس کو کہتے ہیں نوع عالی، یا اس کا عکس ہوگا، یعنی اوپر تو نوع ہوگی لیکن نیچے نوع نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں نوع سافل، جیسا کہ انسان۔ یا اوپر بھی نوع ہوگی اور نیچے بھی نوع ہوگی، جیسا کہ جسم نامی اور حیوان۔ جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے اور نیچے حیوان ہے، اور حیوان کے اوپر جسم نامی ہے اور نیچے انسان ہے، اس لیے جسم نامی کو اور حیوان کو نوع متوسط کہا جائے گا۔ چوتھا قسم یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر کوئی نوع ہو اور نہ ہی اس کے نیچے کوئی نوع ہو، جس طرح کہ عقل یہ جوہر کے تحت داخل ہے۔ جوہر کے تحت جس طرح جسم مطلق داخل ہے، اسی طرح جوہر کے تحت عقل بھی داخل ہے، لیکن عقل کے لیے جوہر کو جب جنس مانا جائے تو اس وقت عقل یہ نوع مفرد کی مثال بنے گی، کیونکہ عقل کے اوپر بھی اس صورت میں نوع نہیں ہوگی، نیچے تو نوع ہے ہی نہیں، عقل کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، عقل کے اوپر جوہر ہے، اور جوہر کو ہم نے فرض کیا ہے کہ وہ جنس ہے، تو عقل کے اوپر بھی نوع نہیں ہے اور نیچے بھی نوع نہیں ہے، اس لیے عقل کو کہیں گے کہ یہ نوع مفرد ہے۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب ان کی تعریفات و امثلہ کو سمجھتے ہیں۔ تو نوع عالی کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ نوع عالی جس کے نیچے تو کوئی نوع موجود ہو لیکن اس کے اوپر کوئی نوع موجود، ذہن میں رکھیے گا، پھر ان کی تعریفوں کو آپ سمجھیے گا تو پھر تعریفات کو مثالوں کے اوپر منطبق کرنا آسان ہوگا۔ سلسلہ انواع یہ ہے کہ جسم مطلق، اس کے نیچے جسم نامی، پھر اس کے نیچے حیوان، اور پھر آخر میں انسان ہے۔ تو نوع عالی کی مثال ہے جسم مطلق۔ جسم مطلق اس سلسلے میں سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، ہاں اس کے نیچے انواع ہیں، جسم نامی بھی نوع ہے، اور اسی طرح نیچے جو حیوان ہے یہ بھی نوع ہے، اور انسان یہ بھی نوع ہے۔ دوسرا قسم ہے نوع سافل۔ نوع سافل کی تعریف یہ ہے کہ وہ نوع جس کے اوپر تو کوئی نوع موجود ہو لیکن اس کے نیچے کوئی نوع موجود نہ ہو، جیسا کہ آپ اس سلسلے کے اندر دیکھیں، سب سے نیچے ہے انسان، تو انسان کے نیچے کوئی اور نوع نہیں ہے، ہاں اس کے اوپر انواع ہیں، حیوان ہے، جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، تو اس لیے انسان کو کہیں گے نوع سافل۔ اور نوع متوسط اس نوع کو کہیں گے کہ جس کے اوپر بھی کوئی نوع ہو اور نیچے بھی کوئی نوع ہو، جس طرح کے جسم نامی اور حیوان۔ جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے اور نیچے حیوان ہے، اور حیوان کے اوپر جسم نامی ہے اور نیچے انسان ہے، تو جسم نامی اور حیوان کے اوپر بھی انواع ہیں اور نیچے بھی انواع ہیں، لہٰذا ان کو کہیں گے نوع متوسط۔ اور نوع مفرد اس نوع کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اوپر کوئی نوع ہو اور نہ ہی نیچے کوئی نوع ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ عقل یہ جوہر کے تحت داخل ہے۔ جسم مطلق یہ جو سلسلہ انواع کا ہے، سب سے اوپر والی نوع عالی جسم مطلق، یہ بھی جوہر کے تحت داخل ہے، یعنی آپ یوں بنا لیں کہ جوہر کے 2 قسم ہیں، ایک ہے جسم مطلق اور دوسری طرف ہے عقل۔
پھر جسم مطلق کے تحت جسم نامی کے نیچے حیوان اور حیوان کے نیچے انسان، یہ انواع کا سلسلہ ہو گیا۔ اب عقل کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نیچے نو نہیں ہے، اور اوپر اس کے جوہر ہے، اور جوہر کو ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جنس ہے۔ تو جب ہم جوہر کو اس کی جنس فرض کریں گے تو پھر عقل کے اوپر بھی کوئی نو نہیں ہوگی، جس طرح کہ نیچے کوئی نو نہیں ہے۔ اس لیے عقل کو نو مفرد کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر بھی نو نہیں ہے اور نیچے بھی نو نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق عزیز طلبہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے نو کی دو تقسیمات کو سمجھا ہے، نمبر 1 نو حقیقی اور نو اضافی، اور نمبر 2 دوسری تقسیم تھی با اعتبار ترتیب کے، اور اس کے اندر ہم نے 4 اقسام پڑھی، نو عالی، سافل، متوسط اور نو مفرد۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کی روشنی کے اندر اس تمرین کو حل کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نو حقیقی اور نو اضافی میں کیا فرق ہے، مثال کے ساتھ آپ اس کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ نو عالی، سافل، متوسط اور مفرد میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال کو تعریف کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمارے